آج لازم ہو چکا ہے۔ بیٹیوں کی فرض کی ادائیگی کرنی ہے جو تو نے اپنے اوپر، یہ ہم نے اپنے اوپر 5-6 لاکھ روپے ایک شادی کا فرض کیا ہے نا، کہ 7 لاکھ روپے خرچہ ہو جائے گا، 8 لاکھ خرچہ ہو جائے گا، یہ تو ہم نے خود فرض کیا ہے۔ حالانکہ اگر بیٹی کا فرض ادا کرنا بھی ہے، وہ تو چند لوگوں کو بلا کر اکٹھا کر کے سنت کے مطابق نکاح کر کے مختصر سا ولیمہ کر کے تو ویسے بھی ادا ہو سکتا ہے، وہ اتنا کوئی لازم اور ملزوم نہیں تھا۔ جو کروڑوں کی جائیداد پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے اور اسی طرح بندہ فوت ہو جاتا ہے، یہ کتنی سخت وعید ہے۔ وہ بندہ یہودی ہو کر مرے، وہ بندہ عیسائی ہو کر مرے، حضور نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آدمی وہ دنیا کے چکر میں، مال و دولت اکٹھا کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرو غنی ہو جاؤ گے، سفر کرو صحت پاؤ گے۔ اور جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر قدم کے بدلہ میں اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ہر قدم کے بدلہ میں ایک نیکی کا اضافہ، ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، اور جنت میں 1 درجے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اب اندازہ کریں وہ کتنے قدم چل کر گیا ہوگا، جو 200 کلومیٹر دور سے جا رہا ہے، جو 500 کلومیٹر دور سے جا رہا ہے، جو 3000 کلومیٹر دور سے جا رہا ہے، جو 5000 کلومیٹر دور سے جا رہا ہے۔ اب اندازہ کریں اس کا اجر و ثواب وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ ہر قدم کے بدلہ میں نیکی ہے، اور ہر قدم کے بدلہ میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور ہر قدم کے بدلہ میں جنت میں 1 درجے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جو اس کے اتنے فضائل بیان ہوئے، پھر یہی نہیں، جب وہ واپس لوٹتا ہے وہ گناہوں سے مکمل پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، حاجی حج کرنے کے بعد اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو جب نیک بن جائیں گے پھر حج کرنے جائیں گے، ایک یہ بھی جملہ بولتے ہیں۔ انسان تو خطا کا پتلا ہے، خطائیں تو ہوتی رہتی ہیں، بھئی وہاں پر جا کر اپنے گناہ معاف کروا کرا۔ کبھی یہ بھی کہا ہے چلو نیک ہوں گے تو پھر دکان کھولیں گے، جب نیک ہوں گے پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ اس وقت تو یہ سوچ نہیں آتی۔ جب حج کرنے کی باری آئی، نیک ہوں گے تو پھر حج کرنے جائیں گے، تو وہاں پر جا کر اپنے گناہوں کو بخشوا کرا۔ اور پھر یہ بھی حج پر جانا ہے، رزق حلال کے جو پیسے ہیں وہ خرچ کرنے ہیں وہاں پر۔ وہ کمائی جو کہ حرام کی کمائی ہو، سود کی کمائی ہو، رشوت کی کمائی ہو، لوگوں کا خون چوسا ہو، جو کہ بھائیوں کا بہنوں کا حق غصب کیا ہو، اس کمائی کے ساتھ حج کرنے جائے گا، وہ حج قبول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے، دور دراز سے سفر کر کے، پرا گندہ حال ہے، یعنی سفر کی وجہ سے اس کے بال گرد آلود ہیں اور تھکاوٹ بھی ہے، اور جب صحن حرم میں پہنچتا ہے، بیت اللہ کی جانب ہاتھ لمبے لمبے کر کے وہ کہتا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو مغفرت فرما۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کے گناہ کیسے معاف فرمائے؟ ملبسہ حرام، مشربہ حرام، مطعمہ حرام۔ فرمایا کہ جو اس کا کھانا ہے وہ حرام کا، جو اس کا پینا ہے وہ حرام کا، جو اس نے لباس پہنا وہ حرام کا، جو اس نے زاد راہ کے طور پر مال خرچ کیا وہ بھی حرام کا۔ چونکہ حرام ذرائع تھے، حرام کمائی کیا کرتا تھا، حضور نے فرمایا کہ اس کے گناہ کیسے معاف ہو جائیں، اس کے گناہ کیسے معاف ہوں؟ تو جب حج کرنے جائے تو حرام کی کمائی ساتھ لے کر نہ جائے۔ اور حرام کی کمائی وہ کمانا ہی کیوں ہے؟ رزق حلال کا کھا، رزق حلال کما۔ جس پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوگا 40 دن تک اس بندے کی عبادت ویسے ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو حج کرنے جانا ہے، ایک تو پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ ہو، حج کرنے جانا ہے حرام کے پیسے ساتھ لے کر نہیں جانے، رشوت کے، سود کے، غصب شدہ پیسے وہ لے کر نہیں جانے۔
تو حلال کمائی کے ساتھ جو حج کرتا ہے، مکمل قواعد و ضوابط کو ادا کرتا ہے، فرمایا کہ یہ بندہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے۔ یہ تو تھا عمرہ کا حج۔ دوسرا پی لینا، ہاں جی، پھر وہ تو کرے گا۔ یہ تو تھا عمرہ کے لیے، عمرہ حج کرتے ہیں۔ اب وہ بندے غریب لوگ جو کہ صاحب وسعت نہیں ہیں، جو کہ جا نہیں سکتے، اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کے اوپر حج لازمی نہیں ہے، لیکن وہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بھی حج کرنے جائیں جس طرح باقی لوگ حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اللہ رب العزت فرمائے گا دیکھو اس کے کھاتے میں کوئی نیکیاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے جی باری تعالیٰ نیکیاں ہیں۔ گناہ بھی ہیں؟ جی باری تعالیٰ گناہ بھی ہیں۔ گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ؟ تو کہا جائے گا باری تعالیٰ گناہ زیادہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کے کھاتے میں ایک قبول حج عمرے کا ثواب لکھ دے گا۔ وہ بندہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تو کوئی حج کیا نہیں، میں نے تو کوئی عمرہ کیا نہیں۔ تو اللہ رب العزت اس بندے سے فرمائے گا کہ بندے جب حاجی حج کرنے جایا کرتے تھے تو ان قافلوں کو دیکھ کر تیرا دل بھی تڑپتا تھا کہ میرے پاس بھی وسعت ہوتی، میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی ان کی طرح حج کرنے جاتا۔ وسعت نہیں تھی لیکن دل میں خواہش تھی، تڑپ تھی کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی حج کرنے جاتا۔ یہ تڑپ اللہ نے فرمایا کہ اے بندے تیری اس نیت کی وجہ سے ہم نے تیرے کھاتے میں ایک حج لکھ دیا، قبول حج عمرے کا ثواب لکھ دیا۔ اور اسی طرح جو غریب لوگوں کا حج ہے، غریب لوگوں کا حج، فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے اور مسکرانا کہ والدین کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے، فرمایا کہ اس بندے کو ایک قبول حج عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور اشراق کے 2 نفل پڑھ کر پھر وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے، ایک قبول حج و عمرے کا ثواب اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو اگر مالی طور پر جانے کی وسعت نہیں ہے تو یہ چیزیں تو ہمارے پاس ہے نا، تو اللہ نے ہمیں حج سے محروم نہیں کیا، حج عمرے کے ثواب سے محروم نہیں کیا، بلکہ جو شخص ماں باپ کے چہرے کی طرف مسکرا کر دیکھ لے، وہ اشراق کے نوافل وہ ادا کر کے پھر مسجد سے باہر جائے تو فرمایا کہ قبول حج عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ والا حج گئے ہیں پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، نہیں جانتے، کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ والا حج اور یہ والا عمرہ یہ قبول ہی قبول ہے، یہ مقبول ہی مقبول ہے۔ اب یہ بندے پر بڑا دشوار ہے فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنا۔ اب لوگ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھیں اور جلدی سے باہر جائیں۔ بعض مساجد میں فجر کی نماز کے بعد 10 منٹ کے لیے، 12 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے درس ہوتا ہے، بعض لوگوں پر وہ بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پر بیٹھنا دشوار ہے لیکن باہر کھڑے ہو جائیں گے، وہاں پر اب گئے، اب بعض لوگوں کی عادت ہے صبح اٹھ کر جانا، جا کر چائے پینا، اخبار پڑھنا، چونکہ اب وہاں پر دل خوش ہو رہا ہے، وہ اخبار کی سرخیاں، آج مین کون سی سرخیاں ہیں، آج کیا خبر ہے، اب وہاں پر وہ اتنا وقت وہ ضائع کر لیں گے، لیکن مسجد میں اللہ کے ذکر کے لیے نہیں بیٹھیں گے کہ ایک قبول حج عمرے کا ثواب اسے مل جائے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، عبادت کی نیت سے بیٹھ جائیں، ذکر کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھیں، درود کی ایک تسبیح کر لیں۔ اتنی دیر میں سورج نکل آتا ہے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد آپ 2 نفل، وہ نفل کیسے ادا کرنے ہیں؟ جس طرح عام نوافل ادا کیے جاتے ہیں اس طرح ادا کریں، اور اس کے بعد جب مسجد سے باہر جائیں گے اللہ رب العزت ایک قبول حج عمرے کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے۔
کتنا آسان ہے، یہ غریب لوگوں کا حج ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ افضل عمل کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، ایمان باللہ، اپنے عقائد کو درست کرنا، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ تو ایمان باللہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ پھر کون سا عمل؟ فرمایا کہ جہاد کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آج جہاد ہم نے چھوڑ دیا اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں، دنیا میں ہم رسوا ہو کر رہ گئے، جہاد جو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید میں اتنی آیتیں تو نماز کے بارے میں نازل نہیں ہوئی جتنی جہاد کے بارے میں، اس کی تاکید کے بارے میں، غزوات کا مفصل ذکر ہے۔ اب نماز کا ذکر ہے کیسے ادا کرنی ہے، یہ ذکر نہیں ہے، بالکل ذکر نہیں ہے نماز کو کیسے پڑھنا ہے، یہ ہمیں حضور نے بتایا ہے۔ لیکن جہاد اس کے مکمل، اس کے جو فرائض ہیں، اس کے واجبات ہیں، تم نے جہاد کرنا ہے کفار کے ساتھ کیسے کرنا ہے، کن دنوں میں کرنا، کن میں نہیں کرنا، مکمل تفصیل اللہ نے جہاد کی قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ مکمل غزوات کا ذکر، غزوہ احد کی تفصیل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے۔ چاہتا تو سرسری سا ذکر کر دیتا، لیکن اس کا مفصل ذکر بیان فرمایا۔ غزوہ بدر کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مفصل ذکر بیان فرمایا، وہ کس طرح اس نے فرشتوں کو بھیجا، کس طرح مسلمانوں کی نصرت فرمائی، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ تو پوچھا گیا یا رسول افضل عمل کون سا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا۔ پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ حضور نے فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل؟ حضور نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج کرنا، حج بیت اللہ کرنا، ان مقامات کی زیارت کرنا، اللہ کو محبوب ترین یہ عمل ہے۔ تو اب جو لوگ جا نہیں سکتے کم از کم وہ یہ دیگر اعمال کر لیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ انصاری آئے، ثقفی انصاری حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ پوچھنے آئے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا کہ جو تم پوچھنے آئے ہو تم کہتے ہو یا میں تمہیں بیان کر دوں؟ یہ حضور کا علم غیب ہے۔ اب وہ ایک فرد نہیں تھا، 3-4 افراد تھے، نصارہ صحابی تھے۔ جو ایک ہوتا تو کہہ دیتا ٹھیک ہاں جی واقعی یہ میرے دل میں یہی سوال تھا، لیکن تینوں کے دلوں میں یہی سوال۔ حضور نے فرمایا کہ جو سوال پوچھنے آئے ہو تم پوچھتے ہو یا میں بتا دوں؟ اب ان کا یا رسول اللہ اگر آپ بتائیں گے تو پھر تو کیا ہی بات ہو جائے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم یہ سوال کرنے آئے ہو کہ جب کوئی شخص بیت اللہ کا حج کرنے جاتا ہے تو اس کو ہر قدم کے بدلہ میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں، اسے طواف کعبہ کی کتنی نیکیاں ملتی ہیں، اسے صفا مروہ کی کتنی نیکیاں ملتی ہیں، جب وہ قربانی کرتا ہے اس کا اجر اسے کتنا ملتا ہے، اور جب حج مکمل کرنے کے بعد اپنے سر کو مڈاتا ہے اس کا اجر اسے کتنا ملتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں، ہمارے دلوں میں یہی سوال تھا جو آپ نے بیان فرمائے۔ یہ حضور کا علم ہے۔ آپ بتائیں ہم کسی کے سینے کے احوال کو جان سکتے ہیں؟ چلے ایکسرا مشین لگا لیں تب بھی نہیں پتہ چلے گا اس کے ذہن میں کیا سوال ہے، اس کے دل میں کیا سوال ہے، ہم تب بھی نہیں جان سکتے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں، تو حضور جیسا ہے؟ اچھا پھر حضور جیسا بن کر دکھا، بتا میرے سینے میں کیا بات ہے، بتا جو تیرا مخاطب ہے اس کے سینے میں کیا بات ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دلوں میں جو باتیں ہیں اس کی خبر بیان فرما رہے ہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں یہی باتیں تھیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بیت اللہ کا قصد کرتے ہو، جو تم قدم اٹھاتے ہو یا جس سواری پر تم سوار ہو، وہ سواری جو قدم اٹھاتی ہے ہر قدم کے بدلہ میں ایک نیکی کا اجر اسے عطا کیا جاتا ہے، ایک نیکی کا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک گناہ مٹاتا ہے اور اللہ ایک درجہ بلند کر دیتا ہے جنت میں۔ دوسرا سوال تھا طواف کا کیا ثواب ہے، طواف کعبہ کا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا کہ جب تم طواف کرتے ہو، طواف کرنے کے بعد جب تم مقام ابراہیم کے قریب 2 نفل ادا کرتے ہو، یہ مقام ابراہیم، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ طواف کرنے کے بعد 2 نوافل جب تم مقام ابراہیم کے پاس ادا کرتے ہو، اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب تمہارے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر تم صفا مروہ کی سعی کرتے ہو، فرمایا کہ 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ ان کا پھر یہ سوال تھا میدان عرفات میں جو ٹھہرتے ہیں، مزدلفہ کی جو حاضری ہے اس کا کیا اجر و ثواب؟ فرمایا کہ جب تم میدان عرفات میں جاتے ہو، مزدلفہ میں جاتے ہو، میدان مینا میں جاتے ہو، وہاں پر بیٹھتے ہو، قیام کرتے ہو، اللہ رب العزت فرشتوں کی مجلس میں تم پر فخر فرماتا ہے۔ تمہارا ذکر جو بہتر مجلس ہے فرشتوں کی مجلس، اللہ وہاں پر تمہارا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہاں تک کہ جب تم میدان عرفات، مزدلفہ، مینا میں جب تم اللہ سے دعائے مغفرت کرتے ہو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور صرف تمہارے گناہ نہیں، وہاں پر بیٹھ کر جن جن لوگوں کی تم شفاعت کرتے ہو کہ یا اللہ میرا فلاں دوست ہے اس کی بھی مغفرت کر دے، میرا والد فوت ہو گیا اس کی مغفرت کر دے، میری والدہ کی مغفرت کر دے، میرے فلاں عزیز کی مغفرت کر دے۔ کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے کہ اتنے افراد کی مغفرت کرتا ہے، نہیں، فرمایا کہ جتنے لوگوں کی تم وہاں پر بیٹھ کر شفاعت کرتے ہو، اللہ تمہاری شفاعت کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تمہاری شفاعت کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم یہ مناسک حج ادا کر لیتے ہو، اب احرام کھولنا ہے، احرام کھولنے سے پہلے وہ سر کو مڈانا اور اس سے پہلے قربانی ضروری ہے۔ فرمایا کہ جب تم قربانی کرتے ہو، وہ قربانی اللہ اپنی بارگاہ میں ذخیرہ کر لیتا ہے، اس کا اجر قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ وہ قیامت کے دن وہی سواری جس پر جو تم نے حج کے موقع پر جو تم نے جانور ذبح کیا، وہ قیامت کے دن تمہاری سواری بن جائے گی۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد جب تم یہ سر مڈاتے ہو، ہر بار کے بدلہ میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اچھا، وہ صحابی وہ بھی عجیب تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر بال زیادہ ہوں، گناہ کم ہوں، ایک بال کے بدلہ میں گناہ کو مٹانا ہے، گناہ تو مٹ گئے لیکن بال ابھی بھی ہیں، پھر وہ کہاں پر جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جتنے بال باقی رہ جائیں گے اللہ اس کے بدلہ میں نیکیاں تمہارے کھاتے میں لکھ دے گا۔ تو یہ ہے حج کا ثواب۔ اور جب یہ فرائض ادا کرنے کے بعد بندہ واپس آتا ہے، مکمل اصول و ضوابط کے ساتھ حج کر کے واپس آتا ہے، اس کے جسم پر گناہ کا ایک داغ، ایک دھبا بھی نہیں رہتا، ایک گناہ بھی نہیں رہتا، بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں وہ حج کی جس طرح ایک کشش ہونی چاہیے کہ حج کا موسم ہے، ہم بھی حج کرنے جائیں، وہ کشش نہیں ہے، وہ چاہت نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے۔ یہ حج کا موسم ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں دل میں خواہش نہیں پیدا ہوئی ہوگی کہ ہم بھی حج کرنے جائیں؟ اگر ہوئی بھی ہے سرسری سی ہوئی ہے۔ اگر تو طلب ایسی ہے کہ جس طرح مچھلی کو طلب ہوتی ہے جب اسے پانی سے باہر نکالا جائے، وہ پانی کی طلب اتنی کرتی ہے تڑپنا شروع کر دیتی ہے، اگر تو ایسی تڑپ ہے پھر تو مبارک ہو۔ لیکن اگر ایسی تڑپ نہیں ہے، زبانی کلامی کہہ دینا چلو سانو اللہ ہاتھ لے کے جائے گا، کدی اسی بھی حج کریں گے، یہ تڑپ نہیں ہے، یہ تڑپ نہیں ہے، یہ بس زبان کے دعوے ہیں۔ تڑپ یہ ہے کہ بندہ پھر دن رات سوچتا رہے کہ میں کیسے حج کرنے جاؤں، کون کون سی چیز میرے پاس محفوظ ہے کہ اگر میں یہ چیزیں فروخت کر دوں تو اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں کہ میں حج کرنے چلا جاؤں، میں عمرہ کرنے چلا جاؤں۔ یہ تڑپ ہے۔ 20 لاکھ 30 لاکھ، اور آج کل گاڑیاں مہنگی ہیں، 50-60 لاکھ کی عام گاڑی آتی ہے، 30 لاکھ سے وہ گاڑیاں شروع ہوتی ہیں پھر اوپر تک چلی جاتی ہیں۔ اتنے لاکھ کی گاڑی ہے اور پھر کہے چلو اللہ مجھے بھی موقع دے گا حج کرنے جاؤں گا۔ جو اتنے لاکھ کی گاڑی ہے، اتنا تیرا بینک بیلنس ہے، اتنی زمین اور جائیداد ہے، تیرے اتنے مکان ہیں، اور ابھی بھی تو یہ کہے چلو اللہ بلائے گا تو ہم بھی چلے جائیں گے، تڑپ ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ بندے کو بلائے اور بندے کی یہ مجال کہ بندہ جائے نا، نہیں، اللہ نے بلایا نہیں ہے، اس پر دیکھے کہ کیوں نہیں بلایا۔
اتنے لوگ گئے ہیں، میں بھی صاحب وسعت تھا، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ پھر دیکھیں کہیں پر غلطی تو نہیں ہو رہی، وہ یاد ہی نہیں، وہ تڑپ ہی نہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بلا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو ایسے نہیں، یہ تڑپ ہوگی تو پھر ہی نصیب بنیں گے۔ تڑپ نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، اور دل میں اس طرح کی محبت نہیں ہے، وہ وسیلے بھی نہیں بنیں گے۔ وہ وسیلے پیدا کریں، وہ تڑپ پیدا کریں، اسباب اللہ پیدا کر دے گا۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارادہ ہوا کہ حج کرنے جانا ہے، زاد رائے اکٹھا کر لیا، 10,000 درہم تھے آپ کے پاس، وافر رقم تھی یہ، حج سے بھی زیادہ۔ لوگوں میں بھی مشہور ہو گیا کہ عبداللہ بن مبارک حج کرنے جا رہے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مبارک ہیں یا شقیق بلخی ہیں، دونوں کے بارے میں یہ روایت ہے۔ بہرحال ان دونوں میں سے کوئی ایک تو ہیں۔ بعض نے شقیق بلخی کا ذکر کیا، بعض نے حضرت عبداللہ بن مبارک کا ذکر کیا کہ حج کا ارادہ تھا، اعلان بھی ہو گیا، ولی کامل ہیں، مشہور بھی تھے، لوگوں میں بھی اعلان ہو گیا کہ عبداللہ بن مبارک حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اب لوگ بھی ان کے دیکھا دیکھی تیار ہو گئے کہ ایک ولی کامل کی سنگت میں جائیں گے، ان کے صدقہ سے ہمارا بھی حج قبول ہو جائے گا۔ اب جس دن روانگی تھی، اتفاق ایسا، آپ کہیں جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے، اس نے چادر اوڑھی ہوئی ہے اور وہ ایک جانب جا رہی ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ ویران علاقے، یہ کہاں پر جا رہی ہے؟ تو دیکھا کہ آگے ایک مردار تھا، مرا ہوا جانور تھا۔ وہ خاتون وہ اپنے لباس سے جو چھری چھپائی ہوئی تھی وہ نکالتی ہے اور اس کا گوشت نکالتی ہے، اور وہ گوشت کا کچھ حصہ نکال کر اپنے گھر کی جانب چلی جاتی ہے۔ اب بڑے حیران ہوئے کہ مسلمان خاتون ہے اور مردار کا گوشت لے کر جا رہی ہے، تجسس پیدا ہوگی اس نے کیا کرنا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، اس کے گھر تک جا پہنچے، اور پھر دیکھا کہ وہ خاتون اب وہ ہنڈیا اسے رکھی ہوئی ہے اور باقی مکمل تیاری، صرف گوشت ڈالنا تھا۔ اب فوراً وہاں پر پہنچ کے کہا کہ خاتون یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مردار گوشت بنا رہی ہو؟ وہ خاتون رو پڑی۔ اس نے کہا کہ 7 دن ہو گئے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب موت کی نوبت آ گئی ہے، خود تو مریں لیکن اولاد کی بھوک نہیں دیکھی جاتی۔ اور پھر یہاں پر شریعت بھی احکام اٹھا لیتی ہے، جب جان پر آ جائے کھانے کے لیے کچھ میسر نہ ہو، حرام چیز حلال ہو جاتی ہے صرف اسی کے لیے۔ تو کہا کہ بس اب اور کوئی راستہ نہیں تھا، ساتھ رو بھی رہی ہے، صرف یہی راستہ تھا بھائی۔ تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، جو 10,000 درہم ہوتے ہیں وہ لا کے اس خاتون کو دے دیتے ہیں۔ کہا حج پر پھر چلے جائیں گے، تم اپنا تو یہ گزارا کرو۔ پھر اب اگلے دن روانگی ہوتی ہے قافلوں کی، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جی میں نہیں جا سکتا، کوئی مجبوری بن گئی ہے۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں، بعض نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، بعض نے یہ بھی کہا کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول ہی نہیں کیا، یہ بھی جملے بول دیتے ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ اور بات کرنا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کسی کے اوپر باتیں کسنا۔ اب لوگ باتیں کیے جا رہے ہیں، خیر آپ سب کی سنتے رہے، خاموش ہیں، قافلے چلے گئے، حج ہو گیا، اب حاجی واپس آ رہے ہیں۔ اب جس دن ان کے علاقے کا قافلہ واپس آیا، عبداللہ بن مبارک انہیں ملنے گئے۔ اب قبل اسے کہ عبداللہ بن مبارک انہیں مبارک دیتے کہ تمہیں حج کی مبارک ہو، وہ کہنے لگے عبداللہ تو نے تو کہا تھا کہ تم نہیں جاؤ گے، اور میں نے تمہیں وہاں پر طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے ہم سے جھوٹ بولا۔ عبداللہ بن مبارک بڑے حیران کہ میں تو گیا ہی نہیں، اور یہ کہہ رہا کہ میں نے تمہیں طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے پریشان۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، وہ بھی اس نے بھی قبل اس سے کہ آپ اسے مبارک دیتے، اس نے مبارکباد دینا شروع کر دی کہ عبداللہ بن مبارک تمہیں مبارک ہو، تم بھی حج کر کے آئے ہو، میں نے تمہیں وہاں پر دیکھا، تمہیں عرفات میں دیکھا، کوئی کہتا میں نے مزدلفہ میں دیکھا، کوئی کہتا صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے دیکھا۔ ان جانے والوں میں ایک اور ولی کامل تھے، عبداللہ بن مبارک ان کے پاس گئے کہ میں اس سے ماجرا سنوں، یہ کیا کہتا ہے۔ جب اس کے پاس گئے، اب وہ عبداللہ بن مبارک سے شکوہ کرنے لگے، کہا کہ عبداللہ عجیب ہے، یہ تم نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا۔ کہا کہ جب روضہ رسول کے سامنے ہم کھڑے تھے اور تم مجھے یہ رقم کی تھیلی پکڑا کر چلے گئے،
میں نے تمہیں بڑا وہاں پر ڈھونڈا، تم مجھے ملے نہیں، یار وہ رقم تمہاری امانت میرے پاس ہے، میں تو مشقت میں پڑ کے اس کی حفاظت کرتے کرتے، یہ اپنی امانت اپنے پاس رکھو۔ وہ 10,000 درہم دیے تھے روزہ رسول پر، وہ 10,000 درہم واپس بھی آ گئے۔ بڑے حیران ہیں، کہا یار یہ میرے نہیں ہیں، میں نے تمہیں نہیں دیے، تمہیں شاید کوئی آنکھ کا دھوکہ نہ ہو گیا ہو، بھول نہ گئے۔ کہا کہ نہیں مجھے یاد ہے، آپ نے مجھے پکڑائے تھے، یا آپ کی امانت اپنے پاس رکھیں۔ بڑے حیران، اب گھر واپس آئے، رات ہوئی، مقدر جاگے، حضور کا دیدار نصیب ہوا، حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ تو نے میری امتی کی مدد کی، اس کی مدد کی، یہ اس کا بدل ہے۔ اور پھر ایک اور لطیف بات، اسی ولی کامل نے، یہ بھی اس واقعے میں یہ بات آتی ہے، وہ وہاں پر آرام کر رہا تھا طواف کعبہ کے بعد، جب یہ حج ہو گیا، اونگ لگی ہوئی تھی، خواب میں دیکھ رہا ہے، اس نے فرشتوں کو دیکھا آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کتنے لوگ آئے حج کرنے، اتنے لوگ آئے، کن کا قبول ہوا؟ کسی کا قبول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، کسی کا قبول نہیں ہوا۔ پھر وہ کہنے لگے ہاں ایک بندے کی وجہ سے سب کا اللہ نے قبول کر لیا، اور وہ بندہ عبداللہ بن مبارک ہے، جو گیا نہیں ہے، اس کے صدقہ سے سب کا قبول کر لیا۔ تو یہاں پر نیتیں دیکھی جاتی، اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ تو جو صاحب وسعت ہیں وہ لازمی حج کرنے جائیں، اور جو صاحب وسعت نہیں ہے کم از کم تڑپ ضرور رکھیں، تمنا ضرور رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حج کی استطاعت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی حج جیسی عظیم سعادت نصیب فرمائے، اور حج کی تڑپ، عمرہ کی تڑپ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی